بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ریان خان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ریان خان انٹرپرائز یوٹیوب چینل۔ ناظرین، اس چینل پر آپ کو کاروبار، ویزا کنسلٹیشن، ملکی و بین الاقوامی خبریں اور حالات حاضرہ پر مبنی ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گی، تو براہ کرم ریان خان انٹرپرائز کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز اپلوڈ ہونے پر آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ ناظرین، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ 2023 میں پاکستانی پاسپورٹ ہولڈرز کے لیے آسٹریلیا ویزا ریکوائرمنٹس، پرائسز اور ڈاکومنٹس کیا کیا ہیں۔ تو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، آسٹریلیا اپنی خوبصورت اور رنگین ثقافت کی وجہ سے پاکستانی سیاحوں کے لیے ایک مشہور مقام ہے جو دنیا بھر کے سیاحوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے۔ آسٹریلیا میں مقیم پاکستانیوں کی بڑی آبادی ہے اور پاکستان میں موجود رشتہ دار بھی ان سے ملنے جانا چاہتے ہیں۔ اگر آپ 2023 میں وزٹ ویزا یا بزنس ویزا پر آسٹریلیا جا رہے ہیں اور آسٹریلیا کے ویزا کی ریکوائرمنٹس اور اپلیکیشن پروسیس، آسٹریلیا کے ویزا کی فیس، ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹس اور پروسیسنگ کے وقت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے منتظر ہے تو ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ آسٹریلیا کے ویزا اپلیکیشن سینٹر کراچی، لاہور اور اسلام آباد میں ویزا کا تمام پروسیس ذاتی طور پر کیا جاتا ہے۔ بائیو میٹرک تمام درخواست دہندگان کے لیے درکار ہے اور درخواست دہندہ کو بائیو میٹرک اور ویزا پروسیسنگ کے لیے آسٹریلیا کے ویزا اپلیکیشن سینٹر کے ذریعے اضافی چارجز ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اب پاکستان سے آسٹریلوی وزٹ ویزا 600 کے لیے درخواست دینے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو پاکستان سے آسٹریلیا کے وزٹ ویزا 600 کے مطابق پروسیس یہ ہے۔ پاکستان سے آسٹریلیا کا ٹورسٹ ویزا کی ریکوائرمنٹس: نمبر 1، پاسپورٹ۔ نمبر 2، آپ کے موجودہ پاسپورٹ کے ہر صفحے کی اسکین شدہ کاپیاں۔ اور نمبر 3، آپ کے پچھلے پاسپورٹ کے کسی بھی صفحات کی اسکین شدہ کاپیاں جس میں ویزا یا ڈاک ٹکٹ ہوں۔ اس کے بعد آتے ہیں خاندانی تفصیلات۔ نادرا کی طرف سے جاری کردہ فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ۔ اگر آپ کے پاس فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ نہیں ہے تو فارم بی فراہم کریں یا وضاحت کریں کہ کیا آپ کسی بھی دستاویز کو حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ شادی شدہ ہو تو نادرا کی طرف سے جاری کردہ نکاح نامہ یا نکاح نامہ کی تصاویر اور ایک حالیہ پاسپورٹ سائز تصویر جو گزشتہ 6 مہینوں میں لی گئی ہو۔ فنڈز یعنی بینک سٹیٹمنٹ، اس بات کا ثبوت کہ آپ کے پاس آسٹریلیا میں اپنے قیام کے دوران اپنی ذاتی مدد کے لیے کافی فنڈز موجود ہیں۔ اس کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کی مینٹینیبلٹی کا خط ہونا چاہیے اور پچھلے 3 مہینوں کے بینک سٹیٹمنٹس ہونی چاہیے۔ جو معلومات میں نے آپ کو اس کے ساتھ شیئر کیے ہیں، اس کی بینک سے تصدیق یا مہر لگانی چاہیے۔ اگر آپ کا دورہ آسٹریلیا میں کسی رشتہ دار یا دوست کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے تو کیا لوازمات ہیں؟ آپ کے دوست یا رشتہ دار کی طرف سے ایک خط جس میں کہا گیا ہو کہ وہ آپ کے آسٹریلیا کے دورے کے لیے فنڈز فراہم کریں گے۔ ان کے خط میں ان کا پورا نام اور تاریخ پیدائش، آپ سے ان کا رشتہ اور آپ کے قیام کی مدت شامل ہونی چاہیے جس کے لیے وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت کہ آپ کے دوست یا رشتہ دار کے پاس آسٹریلیا میں آپ کے قیام کے دوران آپ کی مدد کے لیے کافی فنڈز موجود ہیں۔ اس کے علاوہ پچھلے 3 مہینوں کے بینک سٹیٹمنٹ ہونی چاہیے اور پچھلے 3 مہینوں کی تنخواہ کی سلپس ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں، اگر آپ کا دورہ آسٹریلیا سے باہر کسی رشتہ دار یا دوست کی طرف سے فنڈ کیا جاتا ہے تو اس صورت میں کیا لازمات ہیں؟ آپ کے دوست یا رشتہ دار کی طرف سے ایک خط جس میں کہا گیا ہو کہ وہ آپ کے آسٹریلیا کے دورے کے لیے فنڈز فراہم کریں گے۔ ان کے خط میں ان کا پورا نام اور تاریخ پیدائش، آپ سے ان کا رشتہ اور آپ کے قیام کی مدت شامل ہونی چاہیے جس کے لیے وہ آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں، اور اس بات کا ثبوت کہ آپ کے دوست یا رشتہ دار کے پاس آسٹریلیا میں آپ کے قیام کے دوران آپ کی مدد کے لیے کافی فنڈز موجود ہیں۔ پچھلے 3 مہینوں کے بینک سٹیٹمنٹ موجود ہیں، پچھلے 3 مہینوں کی تنخواہ کی سلپس اور ان کے معاہدے کی ایک کاپی یا امپلائر کی طرف سے خط جو ان کی پوزیشن، آمدنی اور معاہدہ یا ملازمت کی مدت کی تفصیلات فراہم کرتا ہے۔
اگر آپ کا دوست یا رشتہ دار خود ملازم ہے تو اس بات کا ثبوت: کاروبار کا نام اور پتہ، کاروبار کی نوعیت کے بارے میں معلومات، کاروباری رجسٹریشن لائسنس، کاروبار سے متعلق بینک سٹیٹمنٹ۔ اب آتے ہیں سفر کے انتظامات۔ سفری انتظامات، رہائش اور منصوبہ بندی، سفری پروگرامات کی تفصیلات۔ اس کے لیے چاہیے ایئر لائن کی ٹکٹ جب تک ان کی ویزا درخواست کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ اس کے علاوہ اثاثوں کا ثبوت ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اثاثے ہیں، مثال کے طور پر زمین کی ملکیت یا جائیداد کی ملکیت یا شیئرز، سرمایہ کاری کا ثبوت وغیرہ۔ اس کے علاوہ پولیو ویکسینیشن اور اس کے علاوہ روزگار، اگر آپ ملازم ہیں تو پچھلے 3 مہینوں کی تنخواہ کی سلپس اور آپ کے امپلائر کے معاہدے یا خط کی ایک کاپی، اپوائنٹمنٹ لیٹر۔ آپ کی پوزیشن، آپ کس پوزیشن پہ ہے، آپ کون سی ملازمت کرتے ہیں، اس کی پوزیشن آپ کو واضح کرنی ہے۔ آپ کی آمدنی کی تفصیلات اور آپ کے معاہدے یا ملازمت کی مدت، اور آپ کے امپلائر کا خط کہ آپ کی چھٹی بتائی جائے، اس کی مدت بتائی جانی چاہیے، منظور ہو چکی ہے، اور یہ کہ آپ اپنی چھٹی یا کاروباری دورے کے بعد اپنی ملازمت دوبارہ شروع کریں گے، پاکستان واپس آئیں گے۔ اس بات کو آپ کو پروف کرنا پڑے گا۔ اب آتے ہیں، اگر آپ خود ملازم ہیں تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ کمپنی یا کاروباری تفصیلات کا ثبوت، کاروبار کا نام اور پتہ، کاروبار کی نوعیت کے بارے میں معلومات، کاروباری رجسٹریشن لائسنس، کاروبار سے متعلق بینک سٹیٹمنٹ، اور فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے جاری کردہ آپ کے نیشنل ٹیکس نمبر NTN کی تصدیق شدہ کاپی۔ اب آتے ہیں، اگر آپ طالب علم ہیں تو اس صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے۔ اس صورت میں آپ کی اسکول، کالج یا یونیورسٹی میں آپ کے اندراج کا ثبوت۔ اس کے علاوہ 18 سال سے کم عمر کے درخواست دہندگان جو اپنے والدین میں کسی ایک یا دونوں کے بغیر سفر کر رہے ہیں، غیر سفری والدین کی طرف سے ایک قانونی اعلامیہ یا فارم 1229، اس کو فارم 1229 کہتے ہیں، رضامندی کا فارم، 18 سال سے کم عمر کے بچے کو غیر سفری والدین یا سرپرست سے آسٹریلیا کا ویزا دینے کے لیے فراہم کیا جانا چاہیے، اور والدین اور بچوں کے تعلقات کو ظاہر کرنے والے مصدقہ ثبوت، پیدائش کا سرٹیفکیٹ اور والدین یا سرپرست کے قومی شناختی کارڈ یا پاسپورٹ کی مصدقہ کاپیاں آپ کو فراہم کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے درخواست دہندگان، ان کے لیے کیا لوازمات ہیں، ان کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں۔ 75 سال یا اس سے زیادہ عمر کے درخواست دہندگان کے لیے اس بات کا ثبوت کہ آپ کے پاس میڈیکل انشورنس ہے جو آسٹریلیا میں آپ کے قیام کی مجوزہ مدت کو کور کرتا ہے۔ پاکستان سے آسٹریلیا کا بزنس ویزا کی ریکوائرمنٹس، پہلے بیان کی گئی تمام ضروریات اور آسٹریلیا میں آپ کی مجوزہ کاروباری سرگرمیوں کا ثبوت۔ آسٹریلیا میں کاروبار کی طرف سے انویٹیشن لیٹر جس میں آپ کی وزٹ کی مدت اور مقصد بیان کیا گیا ہے، اور جس کاروبار کو آپ ریپریزنٹ کر رہے ہیں اس کا خط، آپ کے وزٹ کی تفصیلات، آپ کے قیام کی مدت اور آپ کے وزٹ سے کاروبار کو کس طرح فائدہ پہنچے گا، اور آپ کے وزٹ کی فائنانشیل سپورٹ کی تفصیلات اور معاون مالی معلومات۔ مثال کے طور پر کاروبار سے بینک سٹیٹمنٹ جو 3 ماہ کی مدت پر محیط ہے، اور آسٹریلیا کاروباری اداروں کے ساتھ پچھلے رابطے کی تفصیلات۔ مثال کے طور پر آسٹریلوی کاروباری اداروں کے ساتھ تجارت کا ریکارڈ اور اپنی یا اسی کاروباری معاملے پر کمپنی کی نمائندگی کرنے والے دوسرے افراد یا کسی دوسرے معاون دستاویزات سے متعلق سابقہ کاروباری دوروں کی تفصیلات، اور آپ کے قومی ٹیکس نمبر NTN رجسٹریشن سرٹیفکیٹ کی تصدیق شدہ کاپی فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی طرف سے جاری کردہ اس کاروبار کے لیے جس کی آپ نمائندگی کر رہے ہیں۔ اب آتے ہیں آسٹریلیا ویزا کی اہم معلومات۔ ویزا کی قسم سٹینڈرڈ ویزا ہے، پاسپورٹ کی میعاد 6 ماہ ہے، تصاویر کی مقدار اس کے لیے 4 تصاویر چاہیے، تصاویر کا سائز پاسپورٹ سائز ہونا چاہیے، پروسیسنگ کا وقت اس ویزے کے لیے 14 سے 28 ورکنگ ڈیز ہے۔ پاکستان میں آسٹریلیا کے ویزا کی فیس 140 آسٹریلین ڈالر ہے۔ بینک سٹیٹمنٹ جو 6 ماہ کا ہو،
کم از کم اکاؤنٹ بیلنس آپ کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہونا چاہیے۔ اگر آپ فیملی کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تو پورے خاندان کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس پورے فنڈز ہونے چاہیے۔ اب آتے ہیں پاکستان سے آسٹریلیا کی ویزا ریکوائرمنٹس کیا ہے۔ تو اس میں نمبر 1 آتا ہے درخواست فارم، نمبر 2 اصل پاسپورٹ، نمبر 3 پاسپورٹ اسکین شدہ کاپی، نمبر 4 اسپانسر لیٹر، نمبر 5 اسپانسر کی پاسپورٹ کی کاپی، نمبر 6 ویزا یا اسپانسر کی لوکل آئی ڈی، نمبر 7 ایئر لائن ریزرویشن، نمبر 8 ہوٹل ریزرویشن، نمبر 9 نادرا کا جاری کردہ کارڈ، نمبر 10 بچوں کے لیے بی فارم، نمبر 11 نادرا میرج سرٹیفکیٹ، یہ اس صورت میں چاہیے اگر آپ شادی شدہ ہیں، نمبر 12 بینک سٹیٹمنٹ، نمبر 13 کم از کم اکاؤنٹ بیلنس، نمبر 14 انکم کا ثبوت، نمبر 15 کاروباری ثبوت یعنی کہ آپ کیا کاروبار کر رہے ہیں یا ملازمت کر رہے ہیں، نمبر 16 تنخواہ کا ثبوت، نمبر 17 جائیداد کا ثبوت، نمبر 18 کوئی اور فکسڈ اثاثے یا دولت کا ثبوت، نمبر 19 FBR ٹیکس ریٹرن۔ اس کے علاوہ آتے ہیں اضافی معلومات۔ تو اضافی معلومات میں درخواستیں جمع کرواتے وقت ایمانداری کا مظاہرہ کریں، غلط معلومات درج نہ کریں یا جعلی دستاویزات جمع نہ کریں۔ اگر ماضی میں ویزا مسترد ہوا ہے تو مناسب وجہ بتائیں۔ پاکستان سے آسٹریلیا کے لیے ویزا مسترد ہونے کی ریشو بہت زیادہ ہے۔ ویزا کونسلر کی سہولت کے لیے زیادہ سے زیادہ دستاویزات فراہم کریں کہ آپ دورے پر جا رہے ہیں اور وقت پر واپس آ جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ جتنی زیادہ تعلقات آپ دکھائیں گے ویزا حاصل کرنا آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہوگا۔ اگر آپ پاکستان میں FBR کو ٹیکس ادا کر رہے ہیں تو اپنے موجودہ سال اور کئی پچھلے سالوں کے ٹیکس گوشواروں کو جمع کرائیں، لیکن اس بات کو یقینی بنائیں کہ جو آمدنی آپ نے اپنے فارم میں بتائی ہے اس سے مماثل ہونی چاہیے جو آپ نے اپنے ٹیکس گوشواروں میں دکھائی ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ جائیداد یا زمین ہے تو اس کے کاغذات بھی جمع کرائیں۔ اگر آپ کسی کے گھر پر قیام پذیر ہیں تو یہ بتانے کے بجائے کہ ان کے گھر میں کتنے بیڈ روم ہے، ویزا کونسلر رہائش کی سنجیدگی سے جانچ پڑتال کرتے ہیں اور اگر کفیل کے پاس آپ کو یا آپ کے اہل خانہ کو رکھنے کے لیے کافی جگہ یا بیڈ روم نہیں ہے تو آپ کا ویزا مسترد کر دیا جائے گا۔ اس کی سفارش کی جاتی ہے کہ آپ کسی بھی بڑی سائٹ جیسے agoda.booking.com وغیرہ سے آن لائن ہوٹلوں کی بکنگ کریں اور درخواستوں کے ساتھ بکنگ کی تصدیقات منسلک کریں۔ اگر آپ کا ویزا مسترد ہو جاتا ہے تو آپ بکنگ منسوخ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کی جانب سے آسٹریلیا کے ویزا مسترد ہونے کی اپیل، یعنی اس صورت میں اگر آپ کا ویزا 600 کینسل کر دیا جاتا ہے تو آپ کو اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔ نظرثانی کی درخواست دائر کرنے کی فیس 1673 آسٹریلین ڈالر ہے۔ اگر آپ کیس جیت جاتے ہیں تو آپ کو نصف فیس واپس کر دی جاتی ہے۔ وزٹر کینسلڈ کیسز کے لیے موجودہ AAT پروسیسنگ کا وقت تقریباً 4 ماہ ہے۔ اب آتے ہیں پاکستان میں آسٹریلیا کی ویزا درخواست کے مراکز۔ تو یہ مراکز اسلام آباد میں بھی ہیں، لاہور میں بھی ہے، کراچی میں بھی ہے، اور اس کے علاوہ ان کے اوقات کار کیا ہے، تو یہ ساری معلومات جو ہے یہ ہم اپنے ڈسکرپشن میں ڈال دیں گے، آپ وہاں جا کے کلک کر کے وہاں سرچ کر سکتے ہیں۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔